السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ مولانا صاحب کو ہم نے بلایا ہے، ان کی شہادت کے متعلق کچھ اہم ہمیں سوالات بتائیں، سوالوں کے جواب دیں۔ مولانا صاحب ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں اس متعلق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابي كالنجوم وبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ عظیم اور خوش قسمت امت کا یہ ایک طبقہ گزرا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ابتداء کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات، اپنے اپنے فضائل ہیں۔ جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہے کہ اصحابی کا نجوم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تمام کے تمام صحابہ۔ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کی بھی اقتداء کریں گے، پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، فرمایا کہ اہتدیتم، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت کو پہنچے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب بہت زیادہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد العزیٰ تھا، ان کی کنیت ابو طالب تھی، پھر وہ اسی کنیت سے مشہور ہو گئے، اس لیے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ نام عبد العزیٰ تھا لیکن مشہور کنیت سے ہو گئے، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین یعنی والد کی طرف سے بھی ہاشم اور والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، تو یہ نسب میں بہت اعلیٰ نسب شمار ہوتا ہے کہ والد بھی ہاشمی ہوں اور والدہ بھی ہاشمی ہوں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں۔ صحابی ہونا مستقل ایک شرف ہے، اور پھر ایک خونی رشتہ جو ہے، نسبی رشتہ، وہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیدنا ابو طالب، یہ خواجہ ابو طالب جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ کثیر العیال تھے، اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی دی ہوئی تھی، لیکن تھے غریب۔ ہاں جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے کچھ کی کفالت آپ اپنے ذمے لے لیں اور کچھ کی کفالت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو بچپن ہی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پلے بڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے شرف بھی ہے کہ ہاں جی، بچوں میں سب سے پہلے علی جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے یہ ترتیب ہے
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام قبول کرنے والے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے، اس لیے ہر حال میں، ہر وقت، ہر مقام میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امتحانات بھی بڑے بڑے ہیں، اور سب سے بڑا امتحان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی علامتیں تھیں، امانتیں تھیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی وہ امانتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور یہ فرمایا کہ اے علی، یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آنا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت مشرکین مکہ نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچپن ہی سے انتہائی بہادر، شجاع، نڈر اور دلیر آدمی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کی امانتیں لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں۔ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں جو رات وہ میری سکون سے اور مزے سے گزری، شاید کوئی اور آتا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صبح اٹھ کر مشرکین مکہ کی وہ امانتیں واپس کی، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا ہوا تھا، اوس اور خزرج کو۔ جی، یہ انصار کے دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان کے درمیان اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات قائم فرما رہے تھے، بھائی چارگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ دیکھو، یہ آپ کے بھائی جو مکہ مکرمہ سے اسلام کی خاطر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہنچے، اور بعض صحابہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پہنچے، باقی مال و متاع تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرنا شروع فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام چلے گئے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے مواخات قائم فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سب کے درمیان بھائی چارگی قائم فرما دی اور میرا بھائی تو کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے علی، آپ میرے بھائی اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت خوشی ہوئے، فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا ہے، اس پر ناز بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے کسی عورت سے خود نکاح نہیں کیا جب تک اللہ نے وحی نہیں فرمائی اس کے بارے میں، اور میں نے اپنی بیٹیوں میں سے اپنی کسی بیٹی کا کسی مرد سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے حکم نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لخت جگر ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح یعنی رشتے کے لیے
کئی صحابہ آئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاموش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، حق مہر چونکہ عورت کا حق ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مردوں پر ان کی عورتوں کا جو حق کے مارا یہ فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، لازمی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی لوگ اس حق مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی مرد مسلمان اپنی عورت کا، اپنی بیوی کا حق مہر زندگی میں ادا نہ کر سکا تو اس کے اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس عورت کا حق مہر ادا کیا جائے گا، معاف نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کرا دیا، فرمایا کہ معاف نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ حق مہر اس عورت کے حوالے کر دیں، اس کے سپرد کر دیں، وہ اپنی خوشی سے اگر ہدیہ کے طور پر دینا چاہے تو تب ہے۔ تو یہاں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں اس پر سفر کرتا ہوں، جہاد میں بھی شرکت کرتا ہوں، اور ایک زیرہ ہے میرے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو جہاد کی سواری ہے، اس کو تو آپ اپنے پاس باقی رکھیں، البتہ جو زیرہ ہے اس کو بیچ کر حق مہر ادا کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیرہ لے کر بازار میں پہنچے اور اس کی قیمت لگئی 480 درہم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زیرہ بیچ رہے ہیں، فرمایا کہ علی، آپ جیسا جنگجو آدمی زیرہ بیچے گا تو جہاد میں کیا کرے گا؟ سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، حق مہر کے لیے زیرہ۔ تو حضور اکرم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زیرہ مجھے بیچ دیں۔ 480 درہم کی زیرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید لی، پھر یہی زیرہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ تو یہ مختصراً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو مزید سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کے کچھ اور زندگی کے حالات وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اور تمام صحابیات سے دلی عقیدت، ایمانی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔